السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف شمسی، حروف قمری اور لفظ اللہ کے قاعدے کو پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم وقف کرنے کے قاعدے کو سمجھیں گے اور اس کے بعد جو سبق دیا ہوا ہے اس کو حل کریں گے۔ یہاں دیکھیے قاعدے میں لکھا ہوا ہے کہ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ اب یہاں پہ ایک گول نشان دیا ہوا ہے جس کو آیت کہتے ہیں، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آگے زبر زیر پیش، اسی طرح دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ ابھی اگر گول نشان آ جائے تو اس سے پہلے جو لفظ ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ اس پر دو زیر ہے یا دو پیش ہے یا زبر زیر پیش ہے، ان میں سے کچھ بھی ہو تو اس پر جزم دینا ہے، یعنی اس کے اعراب کو نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہاں پر آیت دے دی گئی ہے، اب ہمیں یہاں وقف کرنا ہے یعنی رکنا ہے، تو جو میم کے نیچے زیر ہے ہمیں اس زیر کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ میم پر جزم دے دینا ہے، تو ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح۔ یہ تو زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کا قاعدہ ہو گیا۔ اب اگر آخر میں یہ گول نشان جو ہے اس کے پہلے اگر ایسا لفظ آئے جس میں دو زبر ہو آخر میں، تو ہمیں وہاں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھنا پڑے گا۔ جیسے یہاں مثال میں دیا ہوا ہے احدن، اب یہ احدن کے بعد اگر گول نشان ہے تو یہ احدن سے احدہ ہو جائے گا۔ سبق میں ہم اس کی مثال کو اچھی طرح اور سمجھ لیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور قاعدہ دیا ہوا ہے کہ اگر آخر میں گولتا آ جاتی ہے تو گولتا پر رکنا ہوگا، تو وہ گولتا جو ہے وہ ہاں سے بدل جائے گی، یعنی ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ مثال میں دیا ہوا ہے جاریتن، اب جاریتن پر اگر ہمیں رکنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ جاریہ، یعنی وہ تا اب ہاں بن جائے گی۔ اور یہ جو ہم کو ٹھہرنا بتایا گیا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف گول نشان پر ہی ٹھہریں، قرآن کریم میں بہت ساری ٹھہرنے کی علامتیں دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں آیت کے بیچ میں ہماری سانس ٹوٹ جائے تو بھی ہمیں اگر وقف کرنا ہو تو ان قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر وقف کرنا پڑے گا۔ چلیے اب ہم اپنے سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم روانی پڑھنا شروع کریں گے کیونکہ ہجے کا سلسلہ پیچھے ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب یہاں سے آیتیں دی گئی ہیں تو ہمیں یہاں سے روانی پڑھنا ہوگا۔ اب آپ یہاں سے روانی پڑھنا سیکھیے۔ اگر یہاں پہ روانی پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو قرآن کریم پڑھنے میں بہت دشواری آئے گی۔ اس لیے اگر آپ کا ابھی بھی ہجے درست نہیں ہوا ہے تو آپ پچھلے سبق کو اچھی طرح دوبارہ پڑھیے اور وہاں پر ہجے کرنا سیکھیے، اس کے بعد آپ اس سبق کو پڑھیے۔ یہاں سے ہمیں روانی ہی پڑھنا ہے۔ اب ہم سبق دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی لائن دیکھیے، اس میں اعوذ باللہ دیا ہوا ہے۔ پہلے ہم جو اس میں دیا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد قاعدے کو استعمال کر کے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب میم کے نیچے آخر میں زیر دیا ہوا ہے، اس کے بعد وقف کی علامت ہے یعنی رکنے کی علامت ہے یہاں پر گول نشان۔ اب ہمیں یہاں پر رکنا ہے تو میم کے اوپر کیا کریں گے؟ میم کو جزم دے دیں گے اور یہاں سانس توڑ دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیمی سے رجیم، میم کے اوپر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ اب دوسری لائن دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب میم کے نیچے یہاں بھی زیر ہے، اب یہاں بھی ہم کو رکنا ہے تو میم کے نیچے کے زیر کو یہاں میم کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، تو ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین، اب یہاں نون کے اوپر زبر ہے تو قاعدے کے حساب سے ہمیں اس نون کو بھی جزم دے کر سانس توڑنا ہے، تو ہو جائے گا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں نون کے اوپر پیش ہے تو قاعدے کے مطابق نون کو جزم دے کر سانس توڑنا ہے، تو ہو جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد ہے
قل هو اللہ احد، یہاں دال کے اوپر دو پیش ہے۔ اب اس کے بعد دیا ہوا ہے ان مع العسر یسرا، یہاں را کے اوپر دو زبر ہے، اور ہم نے قاعدے میں دو زبر کا قاعدہ پڑھا کہ اگر دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، تو یسرن سے یسرا ہو جائے گا، تو کیا پڑھیں گے ان مع العسر یسرا۔ اس کے بعد دیکھیے فیہا عین جاریۃ، یہاں آخر میں تا کے اوپر دو پیش ہے، اور ہم نے کیا پڑھا اوپر کہ اگر تا آ جائے آخر میں تو گول تا ہا بن جاتی ہے، گول تا رہنا چاہیے، ہاں تو یہ آخر میں ہا بن جاتی ہے، تو کیا پڑھیں گے فیہا عین جاریہ۔ اس کے بعد ہے تسقی من عین آنیۃ، یہاں بھی آخر میں گول تا آ گئی ہے تو ہا بن جائے گی، تو ہو جائے گا تسقی من عین آنیہ۔ اس کے بعد ہے لا تسمع فیہا لاغیۃ، یہاں بھی آخر میں گولتا ہے تو وہ گولتا ہا بن جائے گی، تو پڑھیں گے لا تسمع فیہا لاغیہ۔ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب اس قاعدے کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، اور جو آج ہم نے مشق کی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اور اگر آپ کو روانی پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو واپس سے پیچھے کے سبق کو دیکھیے اور اس میں ہجے پڑھنا سیکھیے، اس کے بعد ہی آپ اس سبق کو حل کیجئے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔